محترم حاضرین جمعہ، معزز علماء کرام اور قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے آلات موسیقی اور گانا سننا یا فلمیں دیکھنا، یہ بہت بڑی لعنت کا سبب ہے۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک الملک، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، جیسے جیسے ہم عہد نبوی سے دور ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہی ہمارے اندر دین کے تعلق سے اجنبیت پیدا ہوتے جا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر یا ہماری فکر صرف اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر سے بہتر بنے۔ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے مستقبل کو تابناک بناؤں، میں اپنی آل اولاد کے لیے اتنا بینک بیلنس جمع کر دوں کہ میرے گزر جانے کے بعد بھی ان لوگوں کو وہ بینک بیلنس کام آتا رہے۔ اور دنیا کی اسی فکر اور اسی تگ و دو میں ہم اتنا ملوث ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر دین کی اجنبیت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ دین کے جو بنیادی اہم مسائل ہیں ان سے ہم ناواقف اور جاہل ہیں، اور دین سے دوری کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ بھی ہے جو ہماری دین سے بے رغبتی میں چار چاند لگا رہی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال۔ آج ایک ہی ملک میں سینکڑوں چینلز اور مختلف قسم کی ٹی وی چینلز مختلف ناموں کے ساتھ پوری فضا میں زہر آلودگی کا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھرانوں میں مغربی ثقافت اور مغربی تہذیب پہنچ چکی ہے، اور ہماری ناسمجھ اولاد اسی مغربی تہذیب کو اختیار کر رہی ہے اور اسی مغربی تہذیب کو ترقی اور کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہی ہے۔ آج آلات موسیقی کا استعمال، گانے سننا اور مختلف قسم کی بے حیا سیریلز یا پکچروں کو دیکھنا آج ہمارے ماحول کے اندر بالکل عام ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کے تعلق سے کوئی وعید نازل نہیں کی، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں
اس کی حرمت کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ قرآن و حدیث میں وہ آیات اور وہ احادیث موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ گانا سننا اور بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ میں آپ کو ان کے دلائل کو بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید یا احادیث میں وہ آیات جو موسیقی اور گانا سننے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں ان کو اللہ رب ذوالجلال نے مکہ مکرمہ میں نازل کیا، اور شراب جسے ام الخبائث کا لقب ملا ہے، یعنی برائیوں کی جڑ اسی شراب کو قرار دیا ہے۔ اس شراب کے پینے سے انسان کا دل و دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب انسان اس شراب کو پی لیتا ہے تو شراب کے پینے کے بعد وہ ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ انسانیت ان کو دیکھ کر شرمسار ہو جاتی ہے۔ اس شراب کو اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ گانا سننا یا آلات موسیقی کا استعمال کرنا، اس کو اللہ رب العالمین نے شراب سے پہلے حرام قرار دیا، کیونکہ شراب کو مدینہ منورہ میں جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے اس وقت حرام قرار دیا، لیکن گانا سننا یا آلات موسیقی کے استعمال کو مکہ مکرمہ میں حرام قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شخص کے اندر گانے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دل اور دماغ غافل ہو جاتا ہے، اس کے دل اور دماغ کے اندر سمجھ بوجھ کی لیاقت ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کیا ہے اور حرام و حرام کی تمیز ایسے شخص کے اندر باقی نہیں رہ پاتی۔ ایسے شخص کے سامنے جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کی جاتی ہے تو وہ شخص ایک کان سے تو سنتا ہے لیکن دوسرے کان سے اس کو نکال دیتا ہے، اس پر وہ عمل نہیں کرتا، اس کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کی سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے دلوں سے آلات موسیقی کی محبت کو نکال پھینکنے کے لیے، تاکہ جب بعد میں وہ احکام نازل کرے تو ان احکام کو صحابہ اکرام اچھے سے سمجھ جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے آلات موسیقی کے استعمال کو حرام قرار دیا۔ جب انسان کے اندر گانوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں کی جائیں یا دینی درس اس کے سامنے سنائے جائیں تو ایسے لوگوں کے کانوں میں وہ بات کھلتی نہیں ہے، وہاں سے وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آلات موسیقی کو خریدتے ہیں اور آلات موسیقی کا استعمال کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹکا دیں، اور یہ لوگ جب گانے سنتے ہیں تو دین کی بے حرمتی کرنے لگتے ہیں، یہ دین کی نافرمانی کرتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ایسے لوگوں کے سامنے جو ٹی وی چینل یا گانوں کے گرویدہ ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ لوگ ایسے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ کان فی اذنیہ وقرا، یا گویا کہ ان کے کانوں میں اللہ رب العالمین نے ڈانٹ لگا دی ہو، یعنی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، وہاں سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، فبشرہ بعذاب علیم۔ تو معلوم ہوا کہ گانا سننا یا بے حیائی کی چیزیں دیکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر ایسی چیزوں کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں، صرف قرآن میں اس کی حرمت کی دلائل موجود نہیں ہیں، بلکہ مختلف قسم کی احادیث بھی یہ بتاتی ہیں کہ آلات موسیقی کا استعمال یا گانا سننا حرام اور ناجائز ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیکون فی امتی اقوام یستحلون الحرا والحریرا والخمر والمعازف، کہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم کے لباس پہننا اور آلات موسیقی اور شراب پینے کو حلال سمجھ بیٹھیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی پیشین گوئیاں کی، اور یہ چاروں چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چاروں کے چاروں چیزیں شریعت اسلامیہ نے ان چاروں چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جب ہم معائنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال سمجھ بیٹھیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا معائنہ کریں، معاشرے میں دیکھیں تو زناکاری جو اس کا دنیاوی عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر زنا کر بیٹھتا ہے تو اسے زمین میں آدھا گاڑ کر پتھروں سے مارا جائے اور اسے تڑپا تڑپا کر ختم کیا جائے، جس کا دنیاوی عذاب اتنا سخت ہے، اس گناہ کو آج ہم بالکل معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم سے بات کی جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، انسان ہر وقت زنا کر رہا ہے، لوگ موبائلوں میں ویڈیو کال کر کے غیر محرم سے باتیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آڈیو کال کے ذریعے سے غیر محرموں سے گھنٹوں بات چل رہی ہے۔ یہ زنا نہیں تو کیا ہے؟ آج ہم نے اس کو بالکل معمولی سمجھ لیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی وعید نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، یستحلون الحرا والحریرا والخمر والمعازف، کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ لوگ شراب کو بالکل حلال سمجھ بیٹھیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ آج نوجوانوں کا 75% طبقہ ایسا ہے جو شراب نوشی کر رہا ہے۔
آپ معائنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی شراب کی وجہ سے آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی ہیں۔ اسی شراب نوشی کی وجہ سے اور اسی زناکاری کے عام ہو جانے کی وجہ سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں 3 قسم کے عذاب آئیں گے، جن کا تذکرہ میں ابھی آگے چل کر کروں گا۔ تیسری چیز جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ گانوں کو حلال سمجھ بیٹھیں گے۔ اور بالکل یہی ہو رہا ہے کہ آج ہم نے آلات موسیقی کا استعمال کو اتنا عام کر دیا ہے، گانا سننا اتنا ہمیں محبوب اور پسندیدہ بن گیا ہے کہ ہمیں پی ٹی وی دیکھے بغیر یا گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانے سننے کا تذکرہ زنا جیسے قبیح اور بدترین گناہ کے ساتھ تذکرہ کیا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ گانا سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام دردناک ہونے والا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ۔ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا اور لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور اسی طریقے سے لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ 3 قسم کے عذاب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 قسم کے عذاب کب آئیں گے؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گانوں کو حلال سمجھ لیا جائے گا اور ہر گھر سے گانے کی آواز آنے لگے گی تو سمجھ لینا کہ اس 3 قسم کے عذاب لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، پہلے تو ہم سنتے تھے، سال میں کبھی سن لیا کرتے تھے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے اور زلزلے کی آنے سے اتنے لوگ مر گئے، لیکن آج یہ حال ہے کہ ہر آئے دن یہ خبر آتے رہتی ہیں کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ زمین میں گڑ کر مر گئے۔ آپ کو یاد ہوگا 2015 26 اپریل کو کاٹمانڈو میں جو زلزلہ آیا، وہ زلزلہ اللہ کے جانب سے عذاب تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے لاکھوں لوگ زمین کے اندر گڑ گئے اور گڑ کے مر گئے۔ آج ہی میں نے نیپال کے ایک لڑکے سے بات کیا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کاٹمانڈو ایسا علاقہ ہے جہاں شراب نوشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، زناکاری عام ہے۔ تو پیارے دوستوں یاد رکھنا کہ اب جب یہ چیزیں ہمارے درمیان بھی عام ہو جائیں تو زلزلہ آنا کوئی بعید نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس زلزلے کا شکار ہم بھی ہو جائیں اور جیتے جی ہم جہنم میں پہنچ جائیں۔ آگے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں درگور کر دیا جائے گا، لوگ زمین میں دھسیں گے، لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب اس طریقے سے آئے گا کہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقذف، ایک صورت تو یہ ہوئی عذاب کی کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، دوسری عذاب کی صورت یہ بیان کی کہ لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ اور اس کا مشاہدہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ سال میں کبھی نہ کبھی ہمارے اوپر پتھروں کی شکل میں اللہ رب العالمین عذاب بھیج دیتا ہے، اور یہ بارش کا بے موسم ہونا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔
جب بارش بے موسم ہوتی ہے یا پتھروں کا عذاب ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم اللہ رب ذوالجلال کو مختلف القاب سے نوازنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں نازیبا کلمات ادا کرنے لگتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں. آگے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شکل، عذاب کی تیسری شکل کے تعلق سے فرمایا وَمَسْخٌ، کہ لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ کر ان کو نیست و نابود کیا جائے گا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. آج ہم اپنے ملک کا مشاہدہ کریں اور غور کریں کہ آج مسلمانوں کے تئیں ملک کے کتنے خطرناک حالات ہیں. آج مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں کو ختم کیا جا رہا ہے، انہیں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. انہیں ٹارگیٹ بنانے کے بعد عام مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی چند دن قبل آسام میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں کی گئیں، اور اپڈیٹ نیوز ہے 4 اکتوبر کو چھتیس گڑھ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئیں، وہاں کے امام صاحب کو اتنا مارا کہ ان کے کان سے خون بہنے لگا. یاد رکھیے مسلمانوں، اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیا تو ہمارا حال بھی اسی بکری کے طریقے سے ہوگا جس بکری کو ایک بھوکا بھیڑیا نشانہ بناتا ہے اور پل بھر میں اس بکری کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. ایسے موقع سے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ہم ان حالات سے نپٹنا چاہتے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یا ان حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، مکمل طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. پھر اللہ کے نبی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. تو ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب ہم اللہ رب العالمین کی مکمل طور پر فرما برداری کریں گے، جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل طور پر عمل کریں گے. اگر ہم شریعت اسلامیہ کو چھوڑ بیٹھے، اگر ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیں تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار و مشرکین کا ہوا تھا. تو بات چل رہی تھی کہ یہ جو عذاب آئیں گے، ان عذاب کے آنے کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے درمیان آلات موسیقی بالکل عام ہو جائیں گے. آلات موسیقی کا استعمال ایسا کیا جانے لگے گا گویا کہ شریعت اسلامیہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، جبکہ یہ آلات موسیقی اور گانے سننا انسان کے دلوں میں نفرت اور نفاقت پیدا کر رہا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیقی اور گانا سننا انسان کے دل میں ویسے ہی نفاقت پیدا کرتا ہے جیسے کہ بارش کا پانی زمین سے غلہ پیدا کرتا ہے.
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس گانے کی وجہ سے انسانوں کے اندر نفرتیں اور ایک دوسرے کے تئیں بغض و عداوت پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا معائنہ کر سکتے ہیں، خود اپنے گھرانوں کا معائنہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھرانوں میں چین و سکون نہیں ہے، خصوصاً عورتوں کے تعلق سے۔ عورتیں کے اندر ان ٹی وی چینلوں کو دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے تعلق سے اتنی بغاوت اور اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ آئی دن گھرانوں میں چکلے سے ہوتے رہتی ہیں۔ ایک ساس اپنے بہو کے ساتھ وہی طرز اختیار کر رہی ہے جو طرز اس نے کسی ٹی وی سیریل میں کسی ساس کو اپنے بہو کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا وہ بہو اپنی ساس کے ساتھ بالکل ویسے ہی حرکتیں کر رہی ہے جس حرکت کو اس نے کسی ٹی وی چینل میں دیکھا ہے، یا وہ بہو یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وہ طرز اختیار کر رہی ہے جس طرز کو اس نے کسی ٹی وی چینل میں دیکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ شوہر جس کی عظمت کا اندازہ آپ نبی کے اس قول سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن آج وہی بیوی اپنے شوہر کو جوتے کی نوک میں رکھتی ہے اور اسے اپنا غلام بنا بیٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں ٹی وی اور بے حیائی جیسے چیزیں موجود ہیں۔ آج اسی ٹی وی کی وجہ سے یا اسی موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہم غافل ہو رہے ہیں۔ آج وہ نوجوان جن نوجوانوں کی جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ نوجوان جس نوجوانی کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی جوانی میں عبادت کر لے تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ایسے نوجوان کو جگہ دے گا، لیکن آج ان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دکانوں یا پارکوں یا باغوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج اس فری فائر گیم یا انٹرنیٹ میں اتنا ملوث ہے آج کا نوجوان کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ان کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے لیکن ان کے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اندر ان نوجوانوں جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ایمان معاذ اور معوذ کے دل میں تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر میں سارے صحابہ کرام اپنی جنگ میں لگے ہوئے، جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو پیارے پیارے بچے آتے ہیں، معاذ اور معوذ، جو ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ان کا ایمان دیکھیے نوجوانوں، اور اس جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، وہ ایمان اپنے اندر لائیے۔ معاذ اور معوذ دو چھوٹے بچے ہیں، نوجوانی کی عمر تک پہنچنے والے ہیں، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے، دھیرے سے ان کو جھکاتا ہے اور پوچھتا ہے، جنگ ہو رہی ہے، سارے صحابہ کرام جنگ میں ملوث ہیں۔ وہ صحابی معاذ پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن، اے میرے چچا، مجھے ذرا بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے۔ ذرا ان کے ایمان کے تعلق سے غور کیجئے اور ان جیسے ایمانی قوت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ ان کی جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ وہ صحابی رسول اپنے چچا سے پوچھتے ہیں، اے چچا ذرا بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے، سنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کو گالی دیتا ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن اس چھوٹے سے بچے کی
اتنی بڑی جرأتانہ کوشش کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ بچہ بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے کان میں دھیرے سے بول رہا ہے تاکہ میرا یہ بھائی سن نہ لے اور وہ بھی میرے ساتھ خیر کے کام میں شریک ہو جائے۔ جب حال یہ تھا کہ جیسے ہی فوراً سیدھے ہاتھ میں جو کھڑے تھے معاذ رضی اللہ عنہ وہ خاموش ہوتے ہیں تو بائیں والے جو کھڑے تھے معوذ وہ بھی حضرت عبد الرحمن کو جھکاتے ہیں اور وہ بھی دھیرے سے پوچھتے ہیں کہ اے چچا جان ذرا بتا تو دیجئے کہ ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ محترم دوستوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ نوجوان ساتھیوں سیکھ حاصل کرو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بھی گستاخانہ طور پر برداشت کرنے کے لیے وہ صحابی تیار نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں۔ محترم دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے الہ العالمین تو ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں تو اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا لے۔ اے الہ العالمین ہم سے اب تک تیری نافرمانیاں ہو گئیں لیکن آج کے بعد سے اے الہ العالمین تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے گھر میں آ کر سجدہ ریز ہوں اور تیرے سے اپنی گناہوں کی معافی اور تلافی کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تو ان بارشوں کو جنگل اور پہاڑ میں برسا، ہماری کھیتوں میں نہ برسا۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔